بیوی پہ ظلم کرنا، مارنا، گالیاں دینا، یہ تمام چیزیں نہیں کرتا میرے بھائی، گندی زبان استعمال نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد زبانی کرنے والا مومن نہیں، اور لان تان کرنے والا، فحش کرنے والا، فحش بات بکنے والا مومن نہیں، مسلمان نہیں، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی کی روایت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گالیاں دیے کہ جی کسی کو؟ تو بھی ایک تو بھی مثال دیکھتے ہیں اب، گالی اللہ کے رسول کبھی نہیں دیے، تو گالیاں نہیں دینا۔ آج ہمارے پاس گالیاں دھڑلے کے ساتھ، غلیظ غلیظ گندے گندے گالیاں۔ میرے بھائی اللہ کے لیے زبان پہ کنٹرول رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی زبان یا تو جنت میں لے جاتی، یہی زبان یا تو جہنم میں لے جاتی۔ زبان کی وجہ سے جہنم میں جاتے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان کنٹرول میں۔ غصہ آنا الگ چیز ہے، غصہ آیا میرے کو، غصے میں کچھ بولا الگ چیز ہے، وہ غصے میں گالیاں دینا یہ خطرناک چیز ہے۔ گالیاں نہیں دینا، خاص طور بیگموں کو، بیویوں کو بھی۔ ایسے تو لوگ اماں کو، بابا کو، بھائیاں کو، بہنوں کو سب کچھ گالیاں دے رہے، لیکن سب سے زیادہ بیویوں کو بھی گالیاں دے دیتے۔ بیوی بولے تو انہیں پیر کی جوتی ہے، ہاں کب بولے جب کیسا بولے ویسا، آگے تگے، یہ وہ گھر میں یہ چلتے رہتا۔ آگے تگے بولے تو ایک بات یاد آئی بھائی، ایک آدمی کہتے، ایک مول صاحب اس کو سمجھاتے تھے، کہتے ہمیشہ بیگم کو کہاں بولے وہاں روڈ پہ آگے 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 بول کے بلاتا تھا، آگے تگے بولتا تھا۔ انہوں مول صاحب سمجھایا، کہتے آگے آگے نکو بول رہے با، آجی بول کے بلا، تھوڑا پیار سے بلا، کئی کو ایسا آگے تگے کتنا بولے تو بھی نہیں سنتا تھا۔ کہتے ایک دن اچانک مول صاحب ایسا جا رہے تھے، کہتے انہیں اچانک بیگم کو آجی بیگم بول کے بلایا۔ کہتے ارے اتنے سالوں سے سمجھا رہا ہوں اس کو، انہیں سنا آج نہیں، انہیں کیسا بدل گیا رے میاں، بیگم کو عجیب بول کے بلا رہا، بول کے اس کو پوچھا، کہتے بلا کے مول صاحب پوچھے، کہتے کیا بیٹا میں اتنے دن سے سمجھا رہا ہوں تیرے کو سن رہا نہیں تھا، ایسا کیسا بدل گیا تو بیگم کو عجیب بول کے بلا رہا؟ کیا بھی نہیں مول صاحب، اب کیا بولنا، ایک دن ایسا چیز شادی میں گیا تھا، شادی میں جا کے کام تھا، بیگم کو سب کے سامنے اگے ادھر آ بول کے بولا، انہیں پلٹا کہ نہیں آتی جا رہے بول دی۔ اب جب سے شرم آئی، بیگم آج کے بعد تیرے کو آگے نہیں بول تم بول کے اس کو عجیب بول رہا ہوں، اب انہیں بھی میرے کو عجیب بول رہی، سمجھ رہے گی؟ ایسا رہتا دیکھو، تو اس لیے تھوڑا عزت سے بات کرو، گالیاں ویلیاں نکو دو، سمجھ رہے نا؟ یہ گالیاں دینا، برے باتیں کرنا، یہ ایک سچے مسلمان مرد کا طریقہ نہیں ہوتا، گندی زبان استعمال نہیں کرنا۔ پھر اسی طرح مثالی مسلمان مرد شراب نہیں پیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب کے بارے میں 10 لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، 10 لوگوں پر لعنت، ترمذی کی روایت ہے۔ اور ہر نشہ والی چیز شراب یعنی حرام ہے، ہر نشہ جس میں نشہ آتا وہ حرام ہے، چاہے وہ سگریٹ ہو، پوڑی ہو، بیڑی ہو، شراب ہو، کون سی بھی چیز نشہ کی چیز، اس لیے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ 10 لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجے، اس لیے شراب نہیں پیتا ایک سچا مسلمان مرد۔ اسی طرح سود نہیں کھاتا سچا مسلمان مرد۔ میرے بھائی اللہ پہ بھروسہ رکھو، یہ بینکوں پہ بھروسہ نہ رکھو، یہ چھٹیاں پہ بھروسے مت رکھو، یہ سنگموں پہ، یہ ڈواکرا پہ بھروسہ مت رکھو۔ خاص طور سے عورتوں کو میں بول رہا ہوں، تم سچے مسلمان مرد، سچے مسلمان عورت ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم یہ سود کے تمام چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تمہارا بھروسہ آج سود پہ ہوگا، بول بول کے تھک گیا میں، کتنے جمعہ کے خطبے میں بولا، پھر بھی تم لوگ سود کے چھٹیاں نہیں چھوڑ رہے، بینکوں میں لینا دینا، گولڈ لونا اٹھانا، فائنانساں پہ اٹھانا، یہ نہیں چھوڑ رہے۔ یاد رکھو تم سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے تمہارے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر گناہ ہے۔ تمہارا اگر ایمان ہوگا اللہ میں سود نہیں لیتا ہوں، میں بیاج نہیں لیتا ہوں، بیاج نہیں دیتا ہوں، اللہ تو میرے لیے راستے آسان کر بول کے اللہ سے گڑ گڑا کے رو، مانگو، اللہ غیب سے تمہاری مدد کریں گا۔ لیکن تم جب تک بینکوں میں پیسے جمع کے، چھٹیاں ڈال کے، وہ کیا کہ LIC کے نام پہ، لائف انشورنس کے نام پہ، چھوٹی بچی کے نام پہ ہر مہینہ پیسے ڈالے تو بچی بڑی ہونے کے بعد ڈبل پیسے آتے بول کے تم بینکوں پہ بھروسہ کرے نا، اللہ اسی طرح تمہارے کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے رہا۔ بہت خطرناک گناہ ہے بھائی، بہت خطرناک۔ ہر سود کے معاملے سے بچو، سود دینا، سود لینا، سود لکھنا، سود پہ گواہ بننا، یہ سب برابر کے گناہ ہے۔ اس لیے مسلمان مرد کبھی سود نہیں لیتا، نہیں لیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ چلو اس کے بعد حرام مال نہیں کھانا بھائی، حلال کا کھاؤ، ایک ٹائم کا کھاؤ، پرانے کپڑے پہن لو عید کو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حلال کا کھاؤ، حرام سے بچو۔ کیوں؟ حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جاتا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں نہیں جاتے۔ حرام سے بچنا ہے، حلال کرنا، حلال کام کرنا ہے۔ آخری بات بول دیتا ہوں، ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، یاد رکھو آخری بات یہ ہے کہ مثالی مسلمان مرد زنا نہیں کرتا، کبھی افیئرس نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں بول رہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جاتا۔
زنا نہیں کرنا، شادی سے پہلے بھی نہیں کرنا، شادی کے بعد بھی نہیں کرنا۔ اگر تمہارے کو زنا کی خواہش ہو رہی، امی کے پاس ابا کے پاس جا کے بولو، نوجوانوں امی میری شادی کر دو، بولو شادیاں کر لو، لیکن زنا مت کرو، زنا مت کرو۔ شادیاں کرنے کے لیے آج ہم شرماتے، ارے امی کو کیسا بولنا شادی کرو بول کے، امی کو شادی بولے تو پھر امی بولتے بیٹا 10 تولے سونا لے کے آ، 5 لاکھ روپے لے کے آ، بولے تو اب کہاں سے لانا، اس لیے وہ شادی کرنے سے بہتر ہے کون تو بھی ملے تو زنا کر لے تم فری میں بول کے ہمارے نوجوان زنا کر رہے، اور شادی کے بعد بھی زنا کر رہے لوگ، بیویوں کے ہوتے ہوئے مرد زنا کر رہا، شوہروں کے ہوتے ہوئے عورتیں زنا کر رہی، خطرناک گناہ، یہ بدترین گناہ ہے، یاد رکھو۔ زانیوں کو جہنم کے وہ کیا بولتے ہنڈیاں ابلتے، انگار ابلتے رہتی، اس میں فرشتے مار مار کے ڈھکلتے ہوئے رہتے زانیوں کو۔ میرے بھائی زنا خطرناک گناہ ہے، اس لیے اسلام، دیکھو اسلام ہمارا دین، یہ جو فطری دین ہے نا، اللہ کو معلوم ہمارے کو کیا ضرورت ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے انسان کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ قانون دیا، جی قانون دیا، پورا طریقہ بتایا زنا سے بچنے کا۔ آج ہم لوگ وہ طریقے چھوڑ لیے، زنا کرتے ہیں۔ شادی جلدی کرو بولا، شادیاں جلدی نہیں کرتے، شادی کے بعد اگر اپنی بیویوں کو چھوڑ کے 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرتے، افیئر کرتے، اس سے بہتر ہے کہ نکاح کرو، ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا حکم کیوں دیا اللہ تعالیٰ؟ تاکہ تم زنا سے بچو۔ یہ تمام چیزیں چھوڑ دیے، بیوہ ہے تو نکاح کرو، مطلقہ ہے تو نکاح کرو، نکاح کے بغیر کوئی نہ رہے، یہ اللہ کا قانون ہے دیے سو۔ یہ قانون کو چھوڑ دے کے لوگ کیا بولتے کہ انہوں کیا سمجھتے کہ انہوں کیا سمجھتے کہ، لیکن چوری چوری سے جا کے زنا کرے تو کوئی کچھ بھی نہیں سمجھتا، بدترین گناہ ہے۔ تو سچا مسلمان مرد کبھی زنا نہیں کرتا۔